السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وقال اللہ تبارک وتعالی انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ 2 عشرے گزر چکے اور یہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے۔ تیسرے عشرے کے 2-3 دن گزر گئے، چند دن باقی ہیں۔ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے دوسرے مہینوں پر اسی طرح فضیلت عطا فرمائی ہے جس طرح جمعے کے دن کو دیگر دنوں پر فضیلت حاصل ہے، جس طرح نبی کریم علیہ السلام کو دیگر انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح رمضان المبارک کو دوسرے 11 مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے دیگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے دیگر مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح رمضان المبارک اور امت محمدیہ کے زمانے کو دوسرے انبیاء علیہ السلام کے زمانے اور مقدس دنوں پر فضیلت عطا کی گئی، اسی طرح اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو عام دنوں سے زیادہ فضیلت والا قرار دیا ہے۔ دوسرے عشرے کو پہلے عشرے سے زیادہ فضیلت حاصل ہے اور تیسرے عشرے کو پہلے 2 عشروں سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ پہلا عشرہ تو حدیث کے مطابق رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی اور چھٹکارا ہے، یعنی مکمل طور پر اللہ رب العزت کی مغفرت اور رحم۔ یہ اللہ رب العزت نے تیسرے عشرے کو فضیلت دی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا اور رمضان المبارک کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس میں جتنے کام ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، تہجد ہے، نوافل ہے اور تراویح ہے، سب کی سب اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ مومن و مسلمان اپنے کھانے پینے کو بھی اللہ کی مرضی پر موقوف رکھتا ہے۔ اگر اللہ نے حکم دیا تو سحر کرتا ہے، اللہ نے حکم دیا تو افطار کرتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، دوسرے مہینوں کے بالمقابل نیکیوں میں زیادہ سبقت لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر زیادہ فضیلت عطا
عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کو فضیلت عطا فرمائی، اس کے متعلق بہت ساری احادیث تھے، آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا۔ دراصل پہلے عشرے میں تو اللہ رب العزت کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ رب العزت اپنا فضل و کرم فرماتے ہیں، اور بندہ جو مانگتا ہے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ فراوانی نعمت ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنی نعمتیں کشادہ فرما دیتے ہیں، عام دنوں کے بالمقابل رزق زیادہ بڑھ جاتا ہے، عام دنوں کے بالمقابل وقت میں زیادہ برکت ہوتی ہے، عام دنوں کے بالمقابل انسان کو نیکیاں اللہ رب العزت زیادہ عطا فرماتے ہیں، عام دنوں کے بالمقابل شیطان سے زیادہ حفاظت ہوتی ہے، اس لیے کہ شیطان کو ابتدائے رمضان میں ہی قید کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے عشرے کو اللہ رب العزت نے پہلے سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، اس لیے کہ پہلے عشرے میں تو نعمتیں زیادہ کر دی گئی ہیں اور انسان کی مدد و نصرت کی جاتی ہے کہ وہ اعمال کی طرف راغب ہو، لیکن دوسرے عشرے میں اللہ رب العزت اسے مغفرت کا پروانہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ مغفرت کا پروانہ ایسے ہی نہیں ملتا، اس لیے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، تراویح میں کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے نوازتے ہیں اور محروم نہیں کرتے۔ مزدور اپنی مزدوری ختم کرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کو دوسرے عشرے میں ہی مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں، اور تیسرے عشرے میں اللہ رب العزت مکمل طور پر بندے مومن کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرے عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ امام نصفی فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے نیچے ایک بڑا فرشتہ ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی 1000 برس کے برابر ہے۔ 1000 سال تک تیز رفتار سواری کے ساتھ سفر کیا جائے تو اس کی لمبائی کو پورا نہیں کیا جا سکتا، یا اس کی چوڑائی میں 1000 سال تک سفر کیا جائے تو اس کی چوڑائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ فرشتہ اتنا بڑا ہے، اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو 1000 سر عطا فرمائے اور 1000 سر پر اللہ رب العزت نے 1000 منہ عطا کیے ہیں۔ 1000 منہ یا 1000 چہرے پر اللہ رب العزت نے 1000 زبانیں عطا فرمائی، اور 1000 زبانوں میں سے ہر زبان پر اللہ رب العزت نے 1000 گیسو عطا فرمائے ہیں۔ ہر زبان پر 1000 بال ہیں اور ہر بال کے اندر 1000 موتی ہیں، اور ہر موتی کے اندر 1000 نور کے دریا بہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک موتی میں 1000 نور کے دریا کا کیا مطلب ہے۔ 1000 دریا ایک موتی میں بہتے ہیں، تو یقین جانیے کہ اس فرشتے کا رقبہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا وجود رکھتا ہوگا، اور ہر دریا کے اندر نور کی 1000 مچھلیاں ہیں، اور ہر مچھلی کے اوپر اللہ رب العزت نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرشتہ حضرت آدم کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو 2000 سال پہلے حضرت آدم کی پیدائش سے پیدا کیا ہے، تخلیق فرمایا ہے۔ یہ فرشتہ جب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، تو عرش اس تسبیح کی وجہ سے جھومتا ہے،
اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ یہ فرشتہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس فرشتے کو دیکھ کر سلام کیا، لیکن وہ اپنی تسبیح کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب توجہ نہیں دے سکا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس فرشتے کو توجہ دلائی اور کہا کہ رحمت للعالمین اور نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سلام کرتے ہیں، جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس پر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رخ کیا اور سلام کا جواب دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور اس فرشتے نے نبی پاک علیہ السلام کے پیشانی پر بوسہ دیا اور ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے نے پھر خوشخبری دی کہ اے اللہ کے نبی، رمضان المبارک کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کی اور آپ کی ساری کی ساری امت کی مغفرت فرما دی اور بخش دیا ہے۔ رمضان کی یہ فضیلت ہے۔ اس فرشتے کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے دو صندوق رکھے ہوئے ہیں، دو بڑے بڑے صندوق ہیں جن پر 1000 نور کے قفل پڑے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس فرشتے سے پوچھا کہ ان صندوقوں میں کیا ہے؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی امت یعنی امت محمدیہ کے جو روزے دار ہیں، اللہ رب العزت نے ان روزے داروں کے لیے اس میں برات کو مکفل کر دیا ہے، یعنی چھٹکارا جہنم سے خلاصی کو طے کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ خاص کرم فرمایا ہے اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام نصفی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبد الرحمن صفوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی ابتدا سے پہلے دن سے چاند دکھنے سے اللہ رب العزت جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور جب تک رمضان ختم نہیں ہوتا آخری عشرے کے آخری دن اور آخری پہر تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں، بند نہیں کیے جاتے، جنت کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ اور اس رمضان المبارک میں جو شخص رات کے وقت نفل نماز کے لیے کھڑا ہو اور ایک سجدہ کرے تو اللہ رب العزت ہر سجدے کے بدلے اسے 1700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ایک سجدے کے بدلے اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل تعمیر فرماتے ہیں۔ یہ محل کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اس بات سے اندازہ لگائے کہ اس محل کے اندر 70,000 سونے کے دروازے ہوں گے جو یاقوت سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ یاقوت بڑا قیمتی پتھر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سونے کے 70,000 دروازے اس جنت میں نصب فرمائیں گے اور ہر دروازے پر یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک روزہ رمضان المبارک کا جب انسان رکھتا ہے، مومن رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت ایک روزے کے بدلے پورے رمضان المبارک کے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اگر پورے روزے رکھے یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ رب العزت اس رمضان المبارک
70,000 سونے کے دروازے ہوں گے اور 70,000 فرشتے اس ایک دن کی وجہ سے اس مومن کے حق میں صبح اور شام مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مومن و مسلمان پر رمضان المبارک کے ایک دن کی وجہ سے مغفرت اور رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ رب العزت ہر سجدے کے بدلے اسے ایک ایسا درخت عطا فرماتے ہیں کہ اگر تیز رفتار سواری کے ذریعے اس درخت کے سائے میں سفر کیا جائے تو 125 سال میں بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اللہ، رمضان المبارک میں جو ایک سجدہ کیا جاتا ہے اس کا بدلہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو یوں ہی فضیلت عطا نہیں فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بنایا ہے، اس فرشتے کے 4 سر ہیں اور وہ فرشتہ اپنے چاروں سروں کو بیک وقت استعمال میں لاتا ہے۔ ایک سر سے دوسرے سر کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ 4000 سال تک اگر تیزی کے ساتھ چلا جائے تو یہ فاصلہ ختم نہ ہو۔ اتنا بڑا فرشتہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ وہ فرشتہ اپنا ایک سر اللہ رب العزت کے سجدے کے لیے جھکائے ہوئے ہیں، یعنی اپنے ایک سر سے اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھاتا، اور دوسرے سر کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کے عرش کو دیکھتا رہتا ہے، یعنی دوسرے چہرے سے اللہ کے عرش کی زیارت کرتا رہتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، امت محمدیہ میں سے رمضان کے روزے رکھنے والوں کی بخشش فرما دے۔ ایک سر صرف اس کام کے لیے ہے کہ وہ اللہ کے عرش کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور یہ دعا کرتا رہتا ہے جب سے بنایا گیا اور جب تک قیامت آئے گی۔ کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ، امت محمدیہ کے مومنین کو، مسلمانوں کو جو روزہ رکھتے ہیں ان کی بخشش فرما دے اور ان پر رحم فرما۔ تیسرا سر اس کا جنت کی طرف ہے، یعنی وہ جنت کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ میں داخل ہونے والے کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اور ایک چوتھا جو سر ہے وہ جہنم کی طرف ہے اور جہنم کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ تجھ میں داخل ہونے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ اس حدیث کو بھی امام نسفی نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ایسے ہی فضیلت عطا نہیں فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے افراد سے چھپا کر اس کے لیے کیا کیا اجر و ثواب رکھ دیا ہے، کیا کیا مخلوقات پیدا کرتی ہیں جو اس کے لیے دعائے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کرتے رہتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بنایا ہے جس کا آدھا جسم تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور آدھا جسم اجالا یعنی نور ہے۔ ایک دوسرا فرشتہ ہے جس کا آدھا جسم آگ ہے اور آدھا جسم برف ہے۔ ایک تیسرا فرشتہ ہے جس کا آدھا جسم سونا ہے اور آدھا جسم چاندی ہے۔ ایک چوتھا فرشتہ ہے جس کا آدھا جسم ہوا ہے اور آدھا جسم مٹی ہے۔ عجیب و غریب فرشتے بنائے، انسان سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا ان کا کام کیا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ یہ فرشتے امت محمدیہ کے گنہگاروں کے حق میں روتے رہتے ہیں، آہوزاری کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے سوال فرماتے ہیں کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، کیا آپ نے امت محمدیہ کو رمضان المبارک عطا نہیں فرمایا؟ اللہ
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں، امت محمدیہ کے لیے تو رمضان المبارک خاص مہینہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ پھر گنہگاروں کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، رمضان المبارک کی وجہ سے میں ان گنہگاروں پر ہر دن ہر روز 5 مرتبہ رحمت نازل کرتا۔ اللہ، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، معافی نہیں مانگی، لیکن اللہ رب العزت صرف اس لیے کہ رمضان کا مہینہ انہوں نے پا لیا تو 5 مرتبہ ان گنہگاروں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور جو اللہ کی جانب رخ کر لے، جو اللہ سے مانگ لے، جو اللہ سے طلب کر لے، اللہ کے آگے سر جھکا دے، اللہ کے آگے رونے لگے، معافی تلافی کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، اللہ کے احکامات پر چلنے لگے، اس کا کیا بدلہ ہوگا، اس کے لیے کیا رحمت ہوگی، کیا برکتیں ہوگی، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے بات کیا کرتے تھے، کلام کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے بات کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اللہ آپ نے مجھے کلیم اللہ بنایا ہے، یعنی بات کرنے کا شرف بخشا ہے، مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی فضیلت رکھنے والا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے بندے پیدا کروں گا یا ایسے بندے اور انسان نکالوں گا جن کو رمضان المبارک کی وجہ سے اکرام کروں گا، یعنی جن کا اللہ رب العزت احترام فرمائیں گے اور اکرام فرمائیں گے، کس لیے؟ رمضان المبارک کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی امتوں کے لیے رمضان کوئی فضیلت نہیں رکھتا تھا، صرف امت محمدیہ کے لیے فضیلت رکھتا ہے، اور رمضان صرف امت محمدیہ کے لیے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ آخر زمانے میں نکلنے والے بندے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی امت محمدیہ ہے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی وجہ سے امت محمدیہ کے ہر بندے کا اکرام فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، جتنا قرب مجھے تم سے ہے امت محمدیہ سے رمضان المبارک کی وجہ سے، اس سے زیادہ قربت میں رکھتا ہوں، یعنی حضرت موسیٰ سے زیادہ امت محمدیہ کے افراد کو اللہ رب العزت نے اپنے قریب رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اور میرے درمیان اس حالت میں کہ تم مجھ سے روزانہ بات کرتے ہو، کلیم اللہ ہو، اس کے باوجود 70,000 پردے اور حجاب ہیں، لیکن جب امت محمدیہ کے روزے دار روزہ رکھتے ہیں اور ان کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم جاتی ہیں پیاس کی وجہ سے، اور ان کے ہونٹ سفید ہونے لگتے ہیں شدت کی وجہ سے، تو پھر ایسی حالت میں جب افطار کا وقت قریب آتا ہے اور وہ منتظر ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو تو ہم افطار کریں، میری بغیر اجازت وہ کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، ایسے میں وہ 70,000 پردے جو میرے درمیان میں رکھے ہیں سب ہٹا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ فضیلت ہے امت محمدیہ کی، یہ فضیلت ہے رمضان المبارک کے پانے والوں کی، یہ فضیلت ہے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والوں کی،
یہ فضیلت ہے اللہ رب العزت کے احکامات بجا لانے والوں۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک لطیف بات بیان کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور مہینوں کی تعداد بھی 12 ہے۔ 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو فضیلت عطا کی گئی۔ حضرت امام جوزی فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 11 بھائیوں کی مغفرت فرما دی اور توبہ قبول کر لی، اسی طرح رمضان المبارک میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت 11 مہینوں کے لیے اسے قبول فرماتے ہیں اور بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب مومن و مسلمان ماہ رمضان المبارک میں اپنے بستر پر ہوتا ہے نیند کی حالت میں، پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، سستی کے عالم میں ہوتا ہے، ابھی اٹھنے کا جی نہیں چاہتا، ایسے میں ایک فرشتہ منادی کرتا ہے، آواز دیتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اے مومن و مسلمان، اے امت محمدیہ کے فرد، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اٹھ، اللہ رب العزت اس پر رحم فرمائے۔ رمضان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو متعین فرما دیا کہ جب وہ بیدار ہو تو اسے بیداری کے لیے یعنی بستر سے اٹھ کھڑے ہونے کے لیے کہے اور اس پر رحم کی دعا کرے۔ جب یہ مومن و مسلمان بستر سے اٹھتا ہے اور بستر کو چھوڑ دیتا ہے تو بستر اس کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس نے مجھے چھوڑ دیا، آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اپنی نیند کو ختم کر کے یہ اٹھا ہے، اے اللہ اسے روز قیامت جنت الفردوس کے بستر اور بچھونے عطا فرما۔ جب یہ مومن و مسلمان جوتے پہنتا ہے تو وہ جوتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیری رضا کے لیے نکلا ہے، اے اللہ اسے صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما۔ وہ چیزیں دعا کر رہی ہیں جس کی طرف وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، جو بولنے والی نہیں، جن میں کوئی طاقت نہیں، انسان کے عام استعمال کی چیزیں۔ بستر دعا کرتا ہے، جوتے دعا کرتے ہیں، پھر جب وہ وضو کے لیے برتن اٹھاتا ہے تو وہ برتن دعا کرتا ہے، اے اللہ تیری رضا کے لیے یہ بندہ نکلا ہے، اے اللہ اسے جنت کے آبگینے عطا فرما، یعنی جنت کے برتن عطا فرما۔ جنت کے برتن کیسے ہوں گے؟ قسم کے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتیوں کے لیے جنت میں جو برتن دیے جائیں گے وہ چاندی کے ہوں گے اور رنگ برنگے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں چاندی رنگ برنگی نہیں ہوتی، کلر کی نہیں ہوتی، لیکن وہ چاندی کے ہوں گے، سفید ہوں گے اور سفید ہوتے ہوئے رنگ برنگے ہوں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی کیا خوبی ہوگی کہ اس میں آر پار دکھائی دے گا، یعنی ٹرانسپیرنٹ ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے ایک قسم کے برتن رکھے ہیں اور دوسری کتنی قسم کے برتن ہوں گے پتہ نہیں۔ وضو کے لیے جب انسان برتن اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت کے حضور برتن دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اسے اس کے بدلے جنت کے آبگینے یعنی برتن عطا فرما۔ اور جب وہ وضو کرتا ہے کہ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی خطاؤں کو درگزر فرما اور اس کی بخشش فرما۔
اور جب وہ مومن و مسلمان وضو سے فارغ ہو کر اللہ کے حضور آ کر کھڑا ہوتا ہے دعا کے لیے یا نماز کے لیے اور اس کا رخ قبلے کی جانب ہوتا ہے تو کعبۃ اللہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ اس کی قبر کو نور سے منور کر دے اور اس کی قبر کو کشادہ فرما. اور پھر اللہ رب العزت اس پر نظر فرماتے ہیں ایسے بندے پر جو رمضان المبارک میں بستر چھوڑ کر وضو کر کے اللہ کے آگے آ کر کھڑا ہوا ہے, ابھی مانگا نہیں, ابھی عبادت نہیں کی, اللہ رب العزت اس کی جانب توجہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری جانب سے دعا ہے اور میری جانب سے قبولیت ہے. ابھی دعا نہیں مانگی, قبولیت کا فیصلہ پہلے کر دیا گیا. یہ رمضان المبارک کی برکت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر امت محمدیہ کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈالنا مقدر کر دیتا یا اللہ کا مقصود امت محمدیہ کو جہنم میں بھیجنے کا ہوتا تو پھر ان کو دو چیزیں نہیں دی جا سکتی تھی. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک رمضان المبارک کا مہینہ اور دوسرا سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت یعنی رمضان کی وجہ سے اور سورہ اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جہنم سے خلاصی عطا کر دے گی. یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمہ, پہلا عشرہ رحمت ہے, واوسطہ مغفرہ, دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, وآخرہ عتق من النار, اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے, جہنم سے چھٹکارے کا ہے. ایک بات یاد رکھیں, دو لوگوں کی مغفرت رمضان المبارک میں بھی نہیں ہوتی. احادیث میں آیا ہے ایک وہ آدمی جو والدین کا نافرمان ہو, اللہ رب العزت رمضان کے آنے, رمضان میں برکتیں نازل کرنے, رحمتیں اتارنے اور فضل و بخشش کا معاملہ کرنے کے بعد بھی نافرمان جو والدین کا ہے اس کی مغفرت نہیں فرماتی. یہ نافرمانی دنیاوی اعتبار سے ہے, یعنی جو عام روزمرہ کے کام ہیں. اگر شریعت کے خلاف والدین حکم کر رہے ہیں تو عمل نہیں ہوگا. باقی کوئی بھی کام کہیں, چاہے وہ دنیاوی ہو, اپنی زندگی سے متعلق ہو یا دینی ہو, اس کا کرنا لازمی اور واجب ہے. اگر نافرمان ہے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرماتا. بہت سارے لوگ واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں, میری خطا معاف کر دیں, رمضان کا مہینہ ہے. لوگوں کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ تو عام معافی ہے. وہ معافی مانگے جو رحمت کو روکنے والی ہے, بخشش کو روکنے والی ہے. یعنی والدین سے معافی مانگے یا والدین میں سے جو ایک باقی ہو ان سے معافی مانگے تاکہ اللہ رب العزت مغفرت کو روک نہ لے. دوسرا وہ شخص ہے جو حسد کرنے والا ہے, بغض رکھنے والا ہے بغیر بات کی. دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ شراب خور, اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرماتی. اور ایک تیسری روایت میں ہے کہ ایسا آدمی جو سود لینے والا ہو, سود کا کاروبار کرتا ہو, اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتی. لیکن آخری عشرے میں ساری امت محمدیہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے, اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آخری عشرے میں اللہ رب العزت اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے جتنی بنو کلب کی بکریاں ہیں. بنو کلب کی بکریاں لاتعداد تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ایک قبیلہ تھا، اس کے یہاں بکری پالی جاتی تھی۔ یہ بکریاں کتنی تھی خود اس قبیلے والوں کو معلوم نہیں تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت آخری عشرے میں ہر روز 70,000 سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتے۔ بنو کلب کی بکریاں اور 70,000 کا عدد، یہ اس لیے حدیث میں آیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ لا تعداد، ان گنت، جن کو شمار نہیں کر سکتے، جن کو گر نہیں سکتے، یعنی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کتنے لوگوں کی اللہ رب العزت رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مغفرت فرماتے ہیں۔ اور آخری عشرے کی فضیلت بھی ہے، اس لیے کہ یہ رمضان کا اختتام ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی تکمیل ہے۔ دوسرا، اس میں شب قدر کو مقدر کر دیا گیا، اور تیسرا یہ کہ اس میں روزے دار سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں روزے دار مومن و مسلمان فطرہ ادا کرتے ہیں، یعنی صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر آخری دن جب ختم ہوتا ہے، یعنی عید کا دن شروع ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو عید کے دن جو مغفرت کا پروانہ دیا جاتا ہے، اس مقدس دن سے ملے ہونے کی وجہ سے بھی اس کی فضیلت ہے۔ باقی سب سے بڑی فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں شب قدر کو رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے جو دن بچ گئے ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک بار بار ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے تاکہ ہم اس سے بہرہ مند ہو سکیں اور اللہ کی رحمت بار بار ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔